میرے بزرگ و عزیز ساتھیوں، واجب الاحترام سامعین صاحب، اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں سے ایک امام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہفتے کے جو 7 دن ہوتے ہیں ان میں سے 6 دنوں میں سوال کے وقت میں نماز منع ہے، لیکن ان کے نزدیک جمعہ کے دن سوال کے موقع پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھے؟ ان کا مسئلہ وسیلہ چلا اہتمام کو بتانے کے لیے اس دن میں کیا اہتمام جہنم کی آگ کو بھڑکایا نہیں جا رہا۔ اس لیے اکثر آپ سے یہ کہا کرتا ہوں، اس کا جمعہ کا دن اچھی طرح اعمال میں اتر گیا، اس کا ہفتہ بھی اچھی طرح انشاءاللہ گزرے گا، اور جس کا جمعہ کا دن غفلتوں میں گزرا، سارا ہفتہ اس غفلتوں کی نوست باقی رہے گی۔ اس سے تھوڑا اہتمام کر لیں، صبح جلدی اٹھنے کا، فجر کی نماز کے پڑھنے کا، درود شریف تلاوت سورہ کہف وغیرہ پڑھنے کا، رونے دھونے کا، تجارت کی دکان جلدی بند کرنے کا یا اس دن چھٹی رکھنے کا۔ اگر اس طرح اہتمام ہو گیا، یقین جانے آپ نے بہت کچھ پا لیا جمعہ کے دن۔ میرے بزرگ و دوستوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں سارے گناہوں کی وجہ غفلتیں، دلوں کا غافل ہونا سارے گناہوں کی وجوہات ہے اور سبب ہے۔ جس کا دل جتنا غافل رہے گا اس کی گناہ کی کثرت اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور جس کا دل بیدار رہے گا وہ گناہوں سے اتنا ہی پرہیز کرے گا، بچے گا۔ اور دل کے بیداری سے مراد اللہ کی یاد ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی یاد اتنی زیادہ ہوگی وہ اللہ سے اتنا قریب ہوگا۔ اس لیے ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ قرآن سے اگر آپ پوچھیں گے، قرآن آپ کو بتائے گا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ تمہارے اوپر نماز اس وجہ سے ہے کہ تم آ کر مجھے نماز میں یاد کرو۔ میرا قرب اور میری یاد نماز میں آسانی سے تمہیں مل جائے گی۔ اب اگر کسی کو نماز میں اللہ ہی یاد نہیں آ رہا، نماز سے پہلے دل کی جو کیفیت تھی نماز کے بعد بھی وہی کیفیت ہے، تبدیلی نظر نہیں آ رہی، پتہ یہ چلا کہ دل زیادہ سخت ہو چکا ہے، اس لیے نماز میں اللہ یاد نہیں آ رہا۔ انسان سب سے زیادہ قریب ایمان والا اللہ سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اتنا اللہ سے قریب جانے کے باوجود بھی اللہ یاد نہیں آ رہا، اندازہ کرو دلوں کی غفلتوں کی کیا سطح ہوگی۔ ہمارا خاصہ یا جس کے قریب ہوں گے وہ یاد آئے گا، اسی کا تصور ذہن میں رہے گا جو قریب ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایمان والا نماز میں بھی اللہ سے قریب ہو رہا لیکن یاد نہیں کر رہا، وہاں بھی دنیا یاد آ رہی۔ معلوم یہ ہوا کہ دل سادہ کافی ہے۔ اسی غفلتوں کو دور کرنے کے لیے علماء نے علاج بتائے۔ بھئی
آپ تلاوت کا اہتمام کرو، اسی طرح ذکر و اذکار کا اہتمام کرو، اسی طرح ایک عمل جو میں ذکر کرنے والا ہوں، مصنون دعاؤں کا اہتمام کرو۔ موقع محل کی چھوٹی بڑی دعائیں، اس کا اہتمام دلوں کے زندہ ہونے کا سبب ہے کرنے کی، ان کو عمل میں لانے کی یہ ایسی کوشش ہے جس سے دل اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے انسان دعا وہی بھولتا ہے جب اس کا دل اللہ سے غافل ہو۔ اگر دلوں میں اللہ کی یاد ہوگی دعا بھولے گا نہیں۔ محدثین نے لکھا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جو دعائیں دی ہیں، دن بھر کی 24 گھنٹے کی دعائیں، اس کا مقصود یہ ہے تم اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اس لیے ہر جگہ کی دعا ہے، ہر جگہ، تاکہ اللہ کی یاد ہر جگہ رہے۔ انسان بیوی سے ملاقات کر رہا وہاں کی بھی دعا بتائی تاکہ اللہ یاد رہے۔ خوشی میں ہے تو بھی اللہ کی یاد کے لیے دعا بتائی گئی، غمی میں ہے تو بھی دعا بتائی گئی۔ خوشی آپ کو حاصل ہو الحمدللہ کہا کرو، اگر کوئی غمی کی خبر سنو، کوئی صدمہ تم کو پہنچے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو اللہ کی یاد کے لیے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عجیب ملفوظ آپ کو سناؤں، تعجب ہوگا، اس سے یہ پتہ چلے گا مصنون دعاؤں میں کتنے فوائد ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں جس کو چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، چھینک آنے کے بعد اس دعا کو اگر کوئی پڑھے گا اللہ تعالی اس کے داڑھ اور کان میں کبھی درد نہیں ہونے دے، داڑھ میں کبھی درد نہیں ہوگا چھینک آنے کے بعد اس دعا کو پڑھنے والے کی۔ حضرت علی کا ملفوظ ہے، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے پاس تورات اور انجیل کا بھی علم تھا، بعد میں صحابی بھی بنے، قرآن کا بھی علم آیا۔ وہ کہا کرتے تھے یہود و نصارہ کے پاس، خاص طور سے یہودیوں کے پاس ایسا سخت ترین جادو تھا، اگر وہ جادو کے ذریعے سے کسی انسان کو گدھا بنا دے تو یہ وہ کر سکتے تھے، یہ ان کے جادو کا پاور تھا۔ آپ اندازہ کرو جس قوم کے جادو کا اثر نبی پر ہو گیا وہ جادو میں کیا طاقت ہو؟ ایک نبی میں 4000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، یہ جادو نبی کو متاثر کر دے ظاہراً، وہ جادو کیسا سخت ہوگا۔ حضرت اہمیت بتا رہے یہودیوں کے پاس جو جادو تھا، جو سحر تھا، ویسا شدید تھا، لیکن پھر بھی صحابہ ہم سب محفوظ رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم کو ہمارے نبی نے ہر موقع کی دعا سکھلا دی تھی، دعاؤں کی برکت سے ہم بچا کرتے تھے اور محفوظ رہا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں بس واولے ہیں اور افسوس اور تعجب ہے، مصیبتوں کا آہ و گلہ ہے، لیکن وجہ کیا ہے ہم نہیں جان رہے۔ چھوٹی سی بات ہے، اس کو لائٹلی لیتے ہم، دعا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ پڑھے تو پڑھے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے ایک بات کہا، اس کو آپ غور کرنا، انسان دعا اسی وقت بھولے گا جس وقت دل غافل ہوگا۔ اگر عمل سے پہلے دعا یاد آ رہی، دل زندہ ہے، غفلت میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہر موقع کی دعا سکھائی، آپ جب بیدار ہو جاؤ، ہمارے نبی بیدار ہوتی 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر
پھر آپ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، مشہور دعا ہے، سب کو یاد ہے لیکن پڑھنا نہیں ہوتا، یاد نہیں رہتی۔ اور ایک دعا عجیب آپ کو بتاؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سو کر اٹھ کر ایک دعا پڑھے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یا اللہ جس دن تو قیامت میں سارے بندوں کو کھڑا کرے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، بڑا سخت ترین المناک موقع ہوگا، اس موقع پر میری حفاظت فرمانا۔ اس دعا کو سو کر اٹھنے والا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کے سختی سے حفاظت فرمائے گا۔ چھوٹی سی دعا ہے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، لیکن پڑھتے نہیں ہم، وجہ کیا ہے؟ دل غافل ہے۔ اس کے بعد بیت الخلا جائے، سب کو پتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یاد آئے لیکن بھول جاتا ہے انسان، معلوم ہے کہ دل غافل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی بیت الخلا میں جانے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے، شیاطین جو وہاں پر کثرت سے رہتے ہیں وہ اس کی شرمگاہ سے نہیں کھیلیں گے، شرمگاہ سے نہیں کھیلیں گے۔ یہ دعا ہمارا ستر اور شیطان کے درمیان آڑ اور پردہ بن جاتی ہے، سمجھے؟ لیکن ہمارے اندر اہتمام نہیں، عادت نہیں۔ اس کے بعد جو باہر آ کر پڑھے الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ کے نام سے جس نے مجھ سے گندگی اور مصیبت کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی، شکر کر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے جو اس دعا کا باہر آنے کے بعد اہتمام کرے گا، اللہ تعالی اس کے نظام انحسام کو، یعنی اس کے لوس موشن اور اس کے پیٹ کے نظام کو صحیح رکھے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ سیدھا پیر باہر نکال۔ بلکہ جو بیت الخلا میں جانے کی دعا ہے، اس کے باب میں بعض علماء کی رائے تو یہ ہے آپ غسل خانے میں اور باتھ روم میں جا رہے الٹا پیر پہلے رکھو، یہ دعا پڑھ کے جاؤ، چونکہ جیسے خبیث شیطان بیت الخلا میں رہتے ہیں اسی طرح غسل خانے میں بھی ان کی قیام گاہ علماء نے بتائی ہے، سمجھے؟ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو کرے، آپ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو اور درمیان میں وضو کی دعا پڑھو، اور اس کے بعد کلمہ شہادت اور وضو کے بعد کی دعا پڑھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکل کے آیا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لیا جائے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے یا بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، اس دعا کو پڑھ لیا جائے۔ سب کو یاد ہے بسم اللہ، لیکن پڑھنا نہیں ہوتا، یاد نہیں رہتا، پتہ چلا کہ دل غافل ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا گھر سے نکلو، شیطان تمہارے دروازے پر ہے اور دو فرشتے بھی تمہارے دروازے پر ہیں۔ اگر کوئی گھر سے باہر نکلنے والا ایک دعا پڑھ لیتا ہے اور الٹا قدم باہر ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں جا، اللہ نے تجھے بچا لیا، شیطان سے محفوظ کر لیا، حوادث اور مصیبتوں سے اور حادثے سے تجھے نجات عطا کی گئی۔ کون سی دعا ہے؟ چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہے؟ بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب کو یاد ہے؟ معذرت کے ساتھ سوال کر رہا ہوں، اپنے پر غور کریں، یہ سارا مجمع غور کرے، گھر سے باہر نکلے الٹا قدم نکالے کہ نہیں نکالے، اور اس دعا کو پڑھے یا نہیں پڑھے؟ میں پوچھوں گا نہیں، اپنے آپ سے سوال کرو آپ۔
یاد ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا، معلوم کیا دل غافل ہے، غفلتیں اس پر تھر چڑھ گئے، اس لیے یاد نہیں رہے۔ ہاں، انسان کھانا نہیں بھولتا ہے، سمجھے، انسان اپنے شوق اور طلب کو نہیں بھولتا ہے، ہمیں شوق ہی نہیں رہا ہے، اس کو لائٹلی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، اس کا معنی جو اجر ثواب ہے، سناتا ہوں آپ کو چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی کیا فضیلت ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا آپ راستے سے چلو، اگر آپ اونچائی پر چڑھ رہے اللہ اکبر پڑھو، آپ ڈھلان میں اتر رہے سبحان اللہ پڑھو، آپ سیدھے راستے پر چڑھ رہے گاڑی سے ہو یا پیدل ہو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ دیکھو وہ ہم نے حدیث سنی نا، جو آدمی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ اس کو جنت میں داخلہ بغیر حساب کے عطا فرمائے گا، یہ حدیث ہے نا۔ اس لا الہ الا اللہ سے کیا مراد ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں اس کلمے سے وہ کلمہ مراد ہے انسان جس کو پڑھے، ایمان والا جس کو پڑھے، اس کا دیکھنے والا کوئی نہ ہو، اس کلمے کو صرف وہ پڑھ رہا اللہ سن رہا۔ آپ اگر راستے میں پڑھو گے گاڑی پر کون دیکھ رہا آپ؟ لا الہ الا اللہ، کون دیکھے گا؟ اللہ دیکھے گا۔ بازار میں جب آؤ، ہمارے نبی نے فرمایا چوتھا کلمہ بازار میں پڑھو، سارے بازار سے گزر کے آئے اس طرف سے آنے والے، یہ بازار ہے، چوتھا کلمہ سب کو یاد ہے، پڑھا نہیں جاتا، معلوم ہوا کہ دل غافل ہے۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے، مشہور ہے، سنا ہم نے، بولے ہم نے کہ جو اس چوتھے کلمے کو بازار میں پڑھے گا اللہ اس کے 20 لاکھ گناہ معاف فرمائیں گے، 20 لاکھ نیکیاں اس سے عطا فرمائیں گے چوتھے کلمے کے پڑھنے پر بازار میں، سمجھے۔ اگر آپ راستے سے گزر رہے کسی مصیبت زدہ کو آپ نے دیکھا، کوئی بیمار ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی اور کسی مرض میں مبتلا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا دعا پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا، اس دعا کا پڑھو، اس دعا کا اثر یہ ہوگا، ہمارے نبی نے فرمایا جو یہ دعا کسی بیمار کو دیکھ کر، پریشان حال کو دیکھ کر پڑھے گا اللہ اس بیماری سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے، اس کو ایسی بیماری نہیں ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اگر آپ کسی کو ہنستا ہوا دیکھو تو اضحک اللہ سنک پڑھو، کیا پڑھو؟ اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ، اس امت کو یہ تعلیم دی گئی دوسروں کے ہنسنے پر دعا کرو، امت آج اس دوسروں کے مصیبتوں پر خوش ہو رہی، یہ امت کا حال ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کسی کو اگر نیا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھو اسے دعا دو تبلی ویخلف اللہ، اس کپڑے کو تو بہت دنوں تک پہنے اللہ تجھے اس سے اچھا عطا فرمائے۔ روایت میں آتا، اس کی تفسیر محدثین نے لکھی ہے، اس دعا کو جو پڑھے گا کسی کو نیا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھنے کے موقع پر اللہ کبھی اس کو کپڑے کے معاملے میں تنگی اس پر نہیں آنے دے گا، اچھا کپڑا اس کو پہنائیں گے۔ میرے عزیز سے بزرگوں دوست، اور چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آپ لباس پہنے، ہمارے نبی نے فرمایا بسم اللہ کر کے پہنو اور بسم اللہ کر کے اتارو۔ جب آپ کا لباس اتر جاتا ہے، جس نے بسم اللہ کر کے اتارا اور بسم اللہ کر کے پہنا، شیطان اس کی شرمگاہ سے قریب بھی نہیں آتا، دور رہتا ہے۔ سمجھے آپ کپڑا اتار رہے بسم اللہ کر کے اتارو، پہن رہے سیدھے ہاتھ میں بسم اللہ کر کے پہنو، پیجامہ پہن رہے سیدھا پیر پہلے ڈالو، افضل ہے کہ پہلے پیجامہ پہنو، کوئی ضروری نہیں کہ قمیصی بعد میں پہنو، آسانی اس میں ہے کہ پہلے پیجامہ پہنو بعد میں قمیص پہنو۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا اس طرح کرنے کے بعد جو دعا پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس دعا کو پڑھے۔ روایت میں ہے اللہ اس
لباس پہننے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یاد ہے لیکن ابھی سب نے جمعہ کا لباس پہن کر آئے، میں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا اللہ جانتا ہے، آپ نے پڑھے کہ نہیں پڑھے اللہ جانتا ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، ہماری غفلتوں سے آگاہ کر رہا۔ وہی غفلتیں ہیں میرے عزیز بزرگوں دوست، نبی علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم بھول جا رہے ہیں۔ مسجد میں آئے بسم اللہ کر کے، درود شریف پڑھ کے، اعتکاف کی نیت کر کے، دعا پڑھ کے کتنے آئے اللہ جانتا ہے۔ مسجد سے نکلیں گے دعا پڑھ کے، درود پڑھ کے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک دعا تو یہاں سے پڑھی جاتی ہے، یہ جو سلیٹی لگی ہوئی ہماری، اللہم انی اسألک من فضلک، الٹا پیر نکالو سیدھا اندر رکھو۔ ایک دعا یہاں پر پڑھنے کی ہے، یہ مین گیٹ پر، کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی۔ روایت میں آتا ہے آپ ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے اور گیٹ پر جاؤ گے، اس گیٹ کے باہر شیطان اس طرح اور اس کے چیلے اس طرح نمازی کے طرف بڑھتے ہیں جیسا کہ شہد کی مکھیاں وہ اپنے چھتے کی طرف بڑھتی ہیں۔ سمجھے بھائی؟ کیوں بڑھتا ہے؟ چونکہ عبادت کر کے آیا، اسے گمراہ کرنا ہے، اس کی نظروں کو خراب کرنا ہے، اس کی ارادوں کو خراب کرنا ہے، یہ اس کے ارادہ ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا تمہیں اس کا پروف بتاتا ہوں، اس کی حفاظت کا نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ اس کو دعا کو پڑھ لو، ابلیس اور شیطان تم سے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جو لوگ بولتے ہیں نا مفتی صاحب مسجد سے نکلنے کے بعد آنکھیں کنٹرول میں نہیں رہی گی، تو علاج یہ بتا اس دعا کو پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بیمار کے پاس جاؤ، اس کا حال دریافت کرو، اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اگر موقع ہو یا دور سے ایک دعا پڑھو 7 بار، اللہم انی اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 بار پڑھو۔ آقا نے فرمایا اگر اس کی موت نہیں لکھی ہے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ عیادت کی دعائیں ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بیمار ہو جائے، بیماری کے لیے عمل بتایا، 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لے، اگر حیات باقی رہیں گی گناہوں سے اس کا گوشت پوست اور ہڈیاں ساری پاک ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رات میں سونے کے لیے بستر پر جاؤ، دعائیں پڑھ کے سویا کرو، دعائیں پڑھ کے، موبائل دیکھ کر مت سویا کرو، موبائل دیکھ کر مت سویا کرو ورنہ موت سے پہلے موبائل یاد آئے گا۔ انسان کا جو عمل آخری ہوتا ہے نا وہی یاد آتا ہے۔ دعائیں پڑھ کے سویا کرو کہ اللہم باسمک اموت و احیا، اس دعا کو پڑھو، آیت الکرسی پڑھا کرو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ سجدہ اور سورہ تبارک نہ پڑھ لے۔ کئی بار حدیث سنی ہم نے یہ کتابوں کے اندر، میرا آپ کا کتنا عمل ہے اللہ جانتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی آدمی سورہ کافرون پڑھ کر سو جائے وہ ایسا ہے اس نے شرک سے براءت کا اظہار کر دیا، یعنی اس کے مومن ہونے پر مہر لگ گئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا سورہ فلق سورہ ناس 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سویا کرو، دن بھر میں تمہیں نظر لگی، جادو کا اثر ہوا اور کوئی پریشانی لائق ہوئی، پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیا کرو، اللہ سارے جادو کے اثر کو انشاءاللہ ختم فرما دے گا۔ تسبیحات فاطمہ کا اہتمام بتایا۔ اگر نیند نہیں آ رہی آقا نے عمل بتایا، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم غارت النجوم، اللہم غارت النجوم وقرت العیون وانت حی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اہد قلبی وانم عینی، یہ دعا آپ نے بتائی، انشاءاللہ دین اچاٹ ہو گئی۔ 3 بار پڑھو، اللہ نیند میں آپ کو سکون عطا فرما دے گا۔ سمجھ آئی بات؟ برا خواب کسی نے دیکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا، اس دعا کا پڑھو، اس خواب
شر سے جو آپ نے دیکھا ہے، گندا خواب بولو یا اور کوئی آصف زدہ خواب بولو، اللہ انشاءاللہ حفاظت فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایک دعا سکھائی میرے بزرگوں دوستو، اس لیے آپ سے درخواست ہے، میں نے مختصر ذکر کیا، دعا کی کتاب ہے، مسنون دعائیں ہے، الدعاء المسنون ہے، مومن کا ہتھیار ہے، ان دعاؤں کو پڑھو، قرآن کو پڑھو۔ ایک عجیب بات سنائی حضرت مدنی کے حوالے سے ہمارے استاد نے، حضرت مدنی فرمایا کرتے تھے ایک آدمی فجر کی نماز کے لیے اٹھے، فجر کی نماز فرض اور سنت کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھے۔ کتنے بار؟ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھے۔ جو بھی پریشانی ہو، اگر مال کی پریشانی ہو، مقدمے کی پریشانی ہو، گھر کی پریشانی ہو، اور کوئی پریشانی ہو، اللہ ضرور نجات عطا فرما دے گا۔ اور حضرت نے کہا اگر تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہے، 41 بار فجر کی فرض اور سنت کے درمیان سورہ فاتحہ پڑھو، پانی پر دم کر کے بیمار کو پلاؤ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حضرت مدنی کہہ رہے اللہ تمہارے بیمار کو ضرور شفا عطا فرما دے گا۔ اب ایک آخری بات چھوٹی سی، یہ دعائیں 3 صفت کے ساتھ پڑھا کرو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے یقین کے ساتھ، اس کے ساتھ یقین کے ساتھ، دوسرا استحضار کے ساتھ، اس کے ساتھ استحضار، اللہ دیکھ رہا، اللہ کی یاد کے لیے، اور تیسرا احتساب کے ساتھ، اللہ اس پر مجھے کیا دے گا۔ ان 3 صفات کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھی جائے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو مسنون دعا پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔